اوپر تکلیفیں بھیجتا ہے، اور پھر جتنی بڑی تکلیف اور بیماری آتی ہے اتنا بڑا اللہ سے بدلہ ملتا ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، کہ بدلہ بھی اتنا بڑا ملتا ہے جتنی بڑی تکلیف اور آزمائش ہوتی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، اللہ تعالیٰ جس قوم سے محبت کرتا ہے اسی کو بیماریوں میں آزماتا ہے۔ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرَّضَا، جو راضی ہو جائے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ وَمَنْ سَخُطَ فَلَهُ السُّخْطُ، جو ناراض ہو جائے اللہ سے اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو مسلمان کے لیے تو بیماری خیر و برکت اور رحمت اور اللہ کی جو ہے وہ گناہوں کو کفارہ کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے، یہ تو مسلمان اس سے خوش ہوتا ہے۔ اب جو مسلمان ان بیماریوں سے خوش ہوگا، آپ خود تصور کریں اس کی قوت مدافعت کتنی مضبوط ہوگی۔ وہ ڈر نہیں رہا، خوف زدہ نہیں ہو رہا، پریشان نہیں ہو رہا، اس کا امیون سسٹم کتنا مضبوط ہوگا۔ اور بلکہ صحابہ کرام تو اتنا موت سے خوش ہوتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کہتے میں ایسی قوم کو لے کر آیا ہوں جو موت سے ایسی محبت کرتی ہے جیسا کہ تم عجمی لوگ شراب سے محبت کرتے۔ تو جو مریض موت سے محبت کرے تو وہ کتنی جو ہے اس کا امیون سسٹم مضبوط ہوگا اور قوت مدافعت بہتر ہوگی۔ الحمدللہ آج ہمارے کرونا کی بیماری ہمارے ملک میں اتنی نہیں پھیلی، اس میں احتیاطی تدابیر کا بھی اثر ہے اور جو ہے دوائیوں کا بھی اثر ہے، لیکن اور چیزوں کے بھی اثرات ہیں۔ مثلا ہم وضو کرتے ہیں، ہم استنجا کرتے ہیں، ہم ناک میں پانی ڈالتے ہیں، کانوں میں گیلی انگلیاں کر کے پھیرتے ہیں۔ اسی طرح سے مسلمان کا اللہ پہ توکل، اللہ پر یقین کہ بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے، تقدیر میں جو بھی ہو اچھا ہو یا برا ہو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ مسلمان کا اللہ پہ بھروسہ، مسلمان کا موت سے محبت کرنا، مسلمان کا جو تقدیر پر یقین، مسلمان کا بیماریوں کی فضائل اور بیماریوں سے خوش ہونا، یہ سب وجوہات ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے الحمدللہ کرونا نے وہ اثر ہمارے ملک میں نہیں دکھایا جو اثر کے دنیا کی دوسری جگہوں پر ہوا۔ اب یہ جو ہمارے دین سے ریزلٹس ہمارے اچھے ہوئے ہیں، یہ ہم اب دنیا کو دکھائیں اور دنیا کو بتائیں کہ ہمارے دین سے میڈیکل سائنس امپروو ہوتا ہے، یہ دین ترقی میں رکاوٹ نہیں، اور دنیا کو یہ دکھائیں اور بتائیں کہ ہمارے ریزلٹس آپ دیکھیں، ہماری صحت کی رفتار تیز ہوئی، ہمارا مریض جلدی شفا یاب ہوتا ہے، ہمارا مریض جو ہے وہ اس کو علاج معالجہ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ ہمارے لاہور میں ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر منیر خان صاحب، وہ کہتے ہیں کہ میں مریض کا جب نسخہ لکھتا تھا، ہمارے ساتھ اس ریسرچ میں شامل تھے، یہ 10 12 13 سال کی ریسرچ ہے جو میں چند ہی الفاظ میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ قرآن اور حدیث سے میڈیکل سائنس کی تعلیمات ہم نے جمع کی تقریباً 2500 صفحے پر، اور مکمل تعلیمات ہمیں ملیں، اور اتنی بہترین خوبصورت ہمارا دین اور اتنا عظیم ہمارا دین کہ اس کو اگر ہم سیکھ کر امپلیمنٹ کریں اپنے میڈیکل سائنس میں تو انشاءاللہ ہمارے ریزلٹس بھی اور ہمارا میڈیکل سائنس بھی، یہ سب چیزیں دنیا کے نمبر 1 آ جائیں گی، اور ہم اتنے بہترین نتائج دیں گے دنیا کو کہ کسی اور کے پاس وہ نتائج نہیں ہوں گے۔ تو ڈاکٹر منیر خان صاحب کہنے لگے کہ میں نے کیا کیا کہ نسخہ جب لکھتا ہوں تو سب سے پہلے میں دوائی بیماری کی صورتحال لکھتا ہوں، جو بھی بیماری ہے، اس کے بعد میں دوائی لکھتا ہوں، اس کے نیچے اس بیماری کی ایک فضیلت بھی لکھ دیتا ہوں کہ جی اس بیماری پر اللہ نے آپ کو یہ اجر و ثواب دینا ہے، اور دیا اور وعدہ کیا اللہ نے۔ پھر نیچے میں اس بیماری کی قرآن اور حدیث سے دعا بھی لکھ دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا، میں نے تو یہ آزمائشی طور پر کام کیا تھا لیکن میرے مریضوں کی ریکوری کی رفتار تیز ہو گئی، دعا سے اللہ کی مدد شامل حال ہوئی، فضیلت سے اس کو جو ہے خوشی ہوئی کہ یہ میرے لیے مصیبت نہیں ہے بلکہ یہ میرے لیے خیر کا ذریعہ ہے۔ تو الحمدللہ اس 2500 صفحے میں ہم نے قرآن سے بیماری کیسے آتی ہے، انسان کیسے پیدا ہوا، ایک تو یہ ریسرچ ہے جو غیر ہمیں بتاتے رہے کہ جی پہلے انہوں نے مٹی جمع کی،
مٹی جمع کر کے اس کو گیلا کر کے رکھا، اس میں کیڑے پیدا ہوئے، انہوں نے کہا انسان مٹی سے پیدا ہوا۔ پھر اگلی ریسرچ آئی، انہوں نے گوشت کے ٹکڑے لیے، ایک ڈبے میں ڈالا، دوسرے ڈبے میں ڈالا، ایک کا ڈھکنا بند کیا، ایک کو کھلا رکھا، اور پھر اس کو دیکھتے رہے۔ جو کھلا ہوا تھا اس کے اندر جلدی کیڑے مکوڑے پیدا ہوئے، جو بند تھا وہ دیر سے خراب ہوا۔ انہوں نے کہا انسان گوشت سے پیدا ہوا۔ ارے بابا، جس کمپنی نے کرولا کی گاڑی بنائی ہے اس سے ہم پوچھیں گے یہ گاڑی کیسے بنائی ہے، اس سے پوچھتے نہیں اور اپنی ریسرچ کریں کہ جی اچھا لوہے سے بنی ہوگی، اچھا اس کے ٹائر ربڑ کے ہیں تو ربڑ سے بنی ہوگی، اس کی کیا ضرورت ہے؟ جس اللہ نے اس انسان کو پیدا کیا اس اللہ سے پوچھیں، وہ اللہ سب سے بہتر طریقے سے بتا سکتا ہے کہ انسان کو اس نے کیسے پیدا کیا۔ خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون، کھنکھناتی ہوئی مٹی سے اللہ نے پیدا کیا۔ تو یہ انسان کی تخلیق کا پورا ایک ہم نے چیپٹر ڈالا۔ اسی طرح سے مسلمان مرتا کیسے ہے، اس کا پورا ایک چیپٹر آیا۔ اسی طرح سے مسلمان مریض کے اوپر بیماریاں کیسے آتی ہیں، کیوں آتی ہیں، کون سی وجوہات ہیں اور ان کا علاج کیا ہے، جو اللہ نے بتایا، وہ پورا ایک چیپٹر ڈالا۔ آپ حضرات اس کو سیکھیں گے، اس سے آراستہ ہوں گے تو انشاءاللہ ایسے بہترین مسلمان آپ طبیب بن جائیں گے کہ آپ کی اللہ تعالیٰ کی جو تعلیمات ہیں اس سے رہنمائی مل کر آپ کا میڈیکل سائنس زیادہ امپروو کرے گا، زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حفظان صحت کے اصول بتائے، وہ ہم نے ڈالے۔ اتنا بہترین پریونٹیو میڈیسن کہ دنیا میں اس سے بہتر کسی کے پاس نہیں۔ ہم سمجھتے تھے کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی، مثلا وضو کرنا، استنجا کرنا، اور غسل جنابت کے بعد غسل کرنا، جنابت کے بعد غسل کرنا وغیرہ، وضو اور دوسری چیزیں، پھر کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا، کھانے کے بعد ہاتھ دھونا وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح سے آپ کا یہ سنت کہ جی کپڑا لے کر آپ سونے سے پہلے بستر کو جھاڑتے تھے۔ تو میں اپنی بات کرتا ہوں، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ شاید یہ کیڑے مکوڑوں سے بچانے کے لیے ہوگا، اس زمانے میں بستر پر کیڑے آ جاتے ہوں گے تو جھاڑ لو، لہٰذا جب کیڑے نظر نہیں آ رہے تو میں نہیں جھاڑتا تھا۔ لیکن اب پتہ لگا ہے کہ انسان کے جسم سے اس بستر پر بعض ایسے جراثیم گر جاتے ہیں جو اس کو تکلیف دیتے ہیں اور جھاڑنے سے وہ جراثیم ہٹ جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے حفظان صحت کے اتنے بہترین اصول۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 271 چیزیں ملیں جو مختلف بیماریوں میں استعمال کی۔ مثلا عجوہ کھجور ہے، وہ دل کی بیماری میں آپ نے استعمال کرائی، آج بھی اس کے اندر وہی طاقت ہے، دل کے مریض کو دی جائے تو فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دہی استعمال کرایا، آپ نے جو ہے لسی استعمال کرائی، شہد استعمال کرایا وغیرہ وغیرہ۔ تو آج بھی ان میں وہی تاثیر ہے جو 1400 سال پہلے تھی۔ اسی طرح سے پھر میڈیکل سائنس کا مکمل جو اسلامی دور کا نظام تھا وہ بھی ہم نے ڈالا۔ اتنا بہترین نظام دنیا میں اس سے بہتر کسی کے پاس نہیں۔ تو یہ کچھ مختصر سا اس تعارف تھا اس ساری ریسرچ کا جو 2500 صفحے پہ ہوئی۔ اس میں ہمارا جو نظام اور مشورہ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، لیکن پہلے آپ سب یہ بتائیں کہ آپ کو یہ باتیں پسند آئیں کہ نہیں آئیں؟ اچھی لگی نا جی؟ ہمارا دین فائدہ ہی فائدہ، یہ کسی نے غلط کہا کہ دین نقصان دہ ہے، اور بلکہ دین سے دور رہنے میں ہی ہمارا نقصان ہے۔ دین سے دور رہنے میں ہمارا 1% فائدہ نہیں ہے۔ اور صحابہ کرام نے تو تھوڑے سے ہی عرصے میں دنیا کی کمتر ترین قوم تھی، لیکن تھوڑے ہی عرصے میں وہ دنیا کی ترقی یافتہ قوم اپنے دین کے ذریعے ہی بنی ہے۔ یعنی وہ پھر لوگوں کو بتاتے تھے کہ ہم تو بادشاہوں کو جا کر دروازے جب کھٹکھٹائے ہیں اسلام نے تو بتاتے تھے کہ ہم تو خون چاٹ لیتے تھے، ہم کیڑے مکوڑے کھا جاتے تھے، ہم بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اتنے ظالم تھے۔ اور پھر اللہ نے ہمیں ایک نبی بھیجا جو ہمیں آسمان سے تعلیمات لے کے آیا، انہوں نے اتنی اچھی اور اتنی خوبصورت اور اتنی بہترین تعلیمات دی، اس کو ہم نے اپنایا۔ آج ہم آپ سے بھی زیادہ ترقی یافتہ ہیں۔
تو اللہ نے ہمارے دین میں ترقی رکھی ہے، دین سے دور رہنے میں کبھی مسلمان کا فائدہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر دیں، آپ کو یہ باتیں اپنے دین کی اچھی لگیں، اور الحمدللہ مسلمان کو اچھی لگتی ہیں، مسلمان کو اپنا دین تو برا لگتا ہی نہیں۔ تھوڑی سی یہ غلط فہمیاں تھیں کہ جن کو ہم ٹھیک کر لیں تو انشاءاللہ اپنے دین سے جو دوری ہے وہ ہماری ختم ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اس میں یہ سوچا ہے کہ یہ سلیبس بن گیا، اور اس سلیبس کو ہر طبیب، ہر ڈاکٹر ایک دفعہ کسی عالم سے پڑھ لے، کیونکہ قرآن اور حدیث ہیں، خود پڑھیں گے غلطی ہو سکتی ہے، اور جب ایک دفعہ غلطی شروع ہوئی تو اس کو ٹھیک کرنا اور واپس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایک خود پڑھنے، جیسے میڈیکل سائنس کی کتاب ہے، کوئی آدمی خود پڑھ لے اور ڈاکٹر بن جائے، یہ نہیں ہو سکتا، اس کو باقاعدہ میڈیکل کالج میں پڑھنا پڑتا ہے، اس کو ساتھ ساتھ پریکٹس بھی کرنی پڑتی ہے، اس کو بعد میں ہاؤس جاب بھی کرنا پڑتا ہے، پھر جا کر وہ ماہر طبیب بن جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے ہم بھی خود اس کو جو ہے پڑھنے کی بجائے ایک دفعہ کسی عالم سے پڑھ لیں۔ الحمدللہ ملک کے اندر 1000 سے زیادہ مسجدوں میں شروع کرا دیا ہے، جہاں پر ڈاکٹر حضرات بھی پڑھ رہے ہیں، تاجر بھی پڑھ رہے ہیں، ملازم پیشہ لوگ بھی پڑھ رہے ہیں، ہر ایک کا الگ الگ سلیبس بن گیا، 10 سلیبس ہم نے بنائے ہیں۔ اسی طرح سے ابھی میاں چنوں میں ماشاءاللہ 13 ڈاکٹروں کو ہم نے سرٹیفکیٹ دیا۔ مجھے ہی انہوں نے بلا لیا کہ جی آپ سرٹیفکیٹ کے لیے آ جائیں۔ میں حیران ہوا کہ ڈاکٹر حضرات نے اتنا وقت فارغ کیا۔ ہمیں تو لوگ کہتے تھے کہ ڈاکٹر آپ کی بات نہیں سنیں گے، ان کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا، وہ مریضوں میں مشغول، وہ اپنی ریسرچ میں مشغول، اپنے کاموں میں مشغول۔ ہم نے کہا کہ نہیں، انشاءاللہ مسلمان ڈاکٹر ضرور سنیں گا بات، کیونکہ اس کے میڈیکل سائنس میں امپرومنٹ اور ترقی آئے گی، تو کون یہ چاہے گا کہ ترقی نہ آئے۔ تو الحمدللہ 13 ڈاکٹروں نے، ان میں سے MS بھی شامل تھے، مکمل نصاب پڑھ لیا۔ یہ کورس کوئی تقریباً آپ 40 گھنٹے میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس میں بھی وائس چانسلر صاحب سے مشورہ ہو رہا تھا کہ اسلامیات کے جو 32 یا 40 کے قریب کریڈٹ آور ہوتے ہیں، اس کے اندر اس کو شامل کر دیا جائے، اور یہ بھی مشورہ ہو رہا ہے کہ بیہیویئر سائنسز کی ذیل میں اس کو شامل کر دیا جائے۔ بیہیویئر سائنس ہے اور آسمان سے اتری ہوئی سائنس ہے، انسانوں کی بنایا ہوا بیہیویئر وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، وہ بعض دفعہ غلط ہوتا ہے، اور اللہ کا دیا ہوا جو بیہیویئر ہے اس سے بہتر کون سی سائنس ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، نفس اور جو اللہ نے اس کو ٹھیک کیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ نفس کو اللہ نے فجور بھی اس میں ڈالا ہے، تقوی بھی ڈالا ہے۔ قد خواب قد افلح من زکاها، کہ جو اس کو اچھا کر لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ وہ قد خواب من دساها، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں سائنس دی ہے اس سے فائدہ اٹھانے سے زیادہ ہمارے کاموں میں ایکوریسی آ جائے گی، زیادہ ہمارے نتائج جو ایکوریٹ ہو جائیں گے، اور جلدی سے ہم مقاصد تک انشاءاللہ پہنچ جائیں گے۔ تو آپ حضرات کے سامنے بھی یہ سارا جو سبق سنایا ہے، آپ حضرات ماشاءاللہ ڈاکٹر حضرات ہیں، پروفیسر حضرات ہیں، اور اس لائن کے ماہر ہیں، تو ہم نے سبق سنانے کے طور پر اور طالب علمانہ انداز میں یہ ساری باتیں آپ کو کے سامنے رکھی ہیں۔ آپ کو پسند آئی، آپ کو اچھی لگی، الحمدللہ۔ اب آگے اس کو سیکھنے سکھانے کا بھی نظم بناتے ہیں، اور ہر طبیب، ہر طالب علم جب وہ میڈیکل سائنس سے فارغ ہو تو وہ اپنے علم کا بھی عالم بن چکا ہو۔ ایک یہ ہے کہ ہمارے پاس علم نہ ہو، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کون سا آپریشن کرنا جائز ہے، کون سا جائز نہیں۔ اب وہ جو کاسمیٹکس آپریشن ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ اس میں بعض جائز ہیں، بعض جائز نہیں ہیں۔ اب ہم سارے ہی کرتے چلے جائیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ چہرہ اتنا خراب اور بگڑا ہوا ہے کہ دیکھنے والے کو خوف آئے، ایسے چہرے کو ٹھیک کرنا جائز ہے، لیکن ایک اللہ نے پیدائشی طور پر ایک شکل بنائی ہے، اس شکل کو بدلنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح سے کون سی دوائی دینا جائز ہے، کون سی جائز نہیں ہے، اس کا مسئلہ ہمیں پتہ ہو اگر، تو ہم ناجائز دوائیوں سے بچ جائیں گے اور جائز دوائیاں دیں گے۔ علماء بتاتے ہیں کہ جن دوائیوں کے انگریڈینٹس حلال سورس سے موجود ہیں، تو پھر حرام سورس والی دوائی دینا جائز نہیں ہے۔
اگر دے دی وہ دوائی تو اس کی جو ہے وہ دوائی دینا بھی جائز نہیں، نسخے میں لکھنا بھی جائز نہیں، اور اسی طرح سے اس دوائی کی فیس لینا بھی ناجائز ہو جاتا ہے۔ تو علم سیکھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم ناجائز کو چھوڑ دیں گے، ہم صرف حلال انگریڈینٹس والی دوائیاں دیں گے مریضوں کو، تو انشاءاللہ حرام میں ہمیشہ نقصان ہوتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا۔ حلال دیں گے تو انشاءاللہ مریض شفا یاب ہوگا۔ اسی طرح سے آپ حضرات اپنے بعض دفعہ چیزیں دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں پتہ نہیں یہ اسلام میں اس کی کیا تعلیمات ہوں گی۔ جب آپ خود علم سے آراستہ ہوں گے تو آپ کو یہ شش و پنج بھی ختم ہو جائے گا، آپ دل جمعی سے وہ کام کر لیں گے کہ یہ اللہ نے اسلام میں جائز رکھا ہے اور یہ ناجائز ہے، اس سے میں بچوں گا، تو آپ کے کام میں بھی بہتری آئے گی۔ اسی طرح سے الحمدللہ ہمارے بازاروں میں جو تاجر پڑھ رہے ہیں ان کو بڑا فائدہ ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں، ایک تاجر نے کہا کہ میں نے تو صرف ابھی نیت سیکھی تھی تجارت کی، میں حیران ہو گیا، میرا کاروبار زمین سے آسمان پہ پہنچ گیا۔ تو کاروبار تو اللہ چلاتا ہے، شفا اللہ دیتا ہے، صحت یابی اللہ دیتا ہے، تو وہ ذرائع جن سے اللہ شفا یاب کرے وہ ہم سیکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے کام بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ میں نے کوشش کی ہے جی کہ سمیٹ لوں اور مختصر کر لوں، ویسے دل تو کر رہا تھا کہ اتنے اچھے ماشاءاللہ نوجوان ڈاکٹر حضرات اور ماشاءاللہ طبیبات بیٹھی ہوئی ہیں تو ان کے سامنے مزید بات کرتے، اور جی جی صحیح ہے جی، ٹھیک ہے جی، کوئی کوشچن آنسر ہو تو انشاءاللہ۔ سر آپ نے جو بتا دیا بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو آپ نے اسلام کے بارے میں اورینٹیشن، میرا تھوڑا سا اس پہ کہ یہ جو ہم مسلم ڈاکٹر، یہ مسلم وائی مسلم، میں ڈاکٹر ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے مسلم I will better perform, I can better perform if I know and have the knowledge of the Islam. تو یہاں پہ یہ مسلم ڈاکٹر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سیپریشن ہے، کیونکہ اسلام از آئیڈیل ویدر از اے مسلم، کیونکہ اس میں غلط ہے نہیں، پرنسپلی غلط ہے نہیں، وہ نان مسلم اڈاپٹ کرتا ہے یا مسلم، ٹھیک ہے، اس کی بلیو ہے یا نہیں، لیکن یہاں پہ کوئی گنجائش نہیں ہے غلطی، آئیڈیل ہے، تو وائی آئی شوڈ سیپریٹ مائی سیلف فرام اے نان مسلم؟ جی، مسلمان ڈاکٹر اللہ کی مدد اور نصرت اور قدرت سے فائدہ اٹھانے والا ہوتا ہے، اور بیماری اور شفا اللہ کی طرف سے ہے، تو جب یہ اللہ کی قدرت سے اور مدد اور نصرت سے فائدہ اٹھاتا ہے تو اس کے نتیجے غیر مسلم ڈاکٹر سے زیادہ اچھے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے مسلمان جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ رسپانسیبل ہوتا ہے، ذمہ دار ہوتا ہے، اور اتنا ذمہ دار ہوتا ہے کہ پھر اس کو مال پریکٹس جو ہے اس کی تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ نے منع کیا ہے، اس سے میں نے بچنا ہے، اور اس کو پتہ ہوتا ہے اس کی اللہ نے اجازت دی ہے، میں نے اس کو اختیار کرنا ہے، تو پھر مال پریکٹس جو ہے وہ اسلام میں کوئی معنی نہیں رکھتی، مسلمان کی پریکٹس ہوتی ہی صحیح اور اچھی ہے۔ مثلا میں اس کی مثال دے سکتا ہوں کہ ہمارے کاموں میں کرپشن ہو جاتی ہے، ہمارے کاموں میں بہت ساری چیزیں غلط ہو جاتی ہیں۔ ہمارے وہاں لاہور میں ایک ڈاکٹر صاحب پوچھ رہے تھے کہ جی ہم خون کی بوتلیں جو ہے نا جی فری میں ملتی ہیں اور ہم باہر بیچ لیتے ہیں، دوائیاں بک جاتی ہیں، اب نماز جو ہے اس کے اندر کیوں نہیں مال پریکٹس ہوتی؟ ہم نماز پڑھتے، ٹھیک ہے جی، وہاں چیک اینڈ بیلنس بھی نہیں ہے نماز میں، امام مڑ کے بھی نہیں دیکھتا کہ میرا فالوور میرے پیچھے صحیح طرح سے رکوع سجدہ اور نماز پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا۔ اسی طرح سے نماز کے اندر کوئی جو لا انفورسمنٹ کا کوئی نظام نہیں ہے، تو اسی طرح سے جو نماز میں ٹیم لیڈر ہوتا ہے، امام جو ہے،
اس کا رخ جو ہے وہ اللہ کی طرف ہوتا ہے، اور سارے نمازی اس کے پیچھے اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، اور سب کا تعلق براہ راست اللہ سے ہوتا ہے۔ تو مسلمان ڈاکٹر جو ہیں اس کا اللہ سے براہ راست لنک اور رابطہ ہوتا ہے، اور یہ اللہ کی مدد اور نصرت اور اللہ کی قدرت اور اللہ کے خزانوں سے استفادہ کر کے پھر اپنے میڈیکل سائنس کو جب یہ اختیار کرتا ہے اور چلاتا ہے تو اس کے نتائج دنیا